أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائی اور دوستو، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم اپنی روزمرہ زندگی کی وجہ سے میں عام بات سمجھتے ہیں. ہمارے خیال میں وہ ایک عام سی بات ہوتی ہے جو ہم سے کبھی ہو جاتی ہے، کبھی ہم سے رہ جاتی ہے. لیکن اگر اس کے بارے میں قرآن پاک کی آیات کو، قرآن پاک کی نصوص کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو، آپ کے طرز عمل کو، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی تعلیمات کو، ان چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ چیز بڑی غیر معمولی ہوتی ہے. اس کا ہمارے ایمان کے ساتھ، اللہ جل شانہ کی فرما برداری کے ساتھ اور ایک اچھی زندگی کے ساتھ اس کا بڑا براہ راست تعلق ہوتا ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ چلتے ہوئے تشریف لے جا رہے ہیں اور اپنے بالا خانے کے اندر تشریف لے گئے جہاں صحابہ بھی آیا جایا کرتے تھے. تو فرمانے لگے کہ میں پیچھے پیچھے گیا اور میں نے جا کر دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو گئے، سجدہ فرمایا اور کہا کہ سجدہ اتنا طویل ہو گیا، اتنا طویل ہو گیا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی. اتنا لمبا سجدہ انسان زندگی کی حالت کے اندر نہیں کر سکتا، نہ وہ کہتے ہیں نہ ہم نے کبھی دیکھا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا تو مجھے ایسے بیٹھے ہوئے دیکھا. رات تھی تو مجھ سے پوچھا کون؟ تو میں نے کہا کہ میں عبد الرحمن. تو آپ نے کہا کیا ہوا، مطلب میری پریشانی آپ نے بھانپ لی. فرمایا کیا ہوا تم؟ تو کہا میں نے کہا رسول اللہ آپ نے اتنا طویل سجدہ فرمایا کہ مجھے تو اندیشہ ہو گیا کہ شاید آپ کی روح پرواز کر گئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص آپ کے اوپر درود بھیجے گا تو میں اس کے اوپر رحمتیں بھیجوں گا، اور جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلام بھیجوں گا. یہ اس کا شکر تھا جو میں ادا کر رہا تھا کہ اللہ تو نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ جو مجھ پر سلام بھیجے گا اللہ نے کہا کہ میں اس پر سلام بھیجوں گا، اور جو آپ پر درود بھیجے گا میں اس کے اوپر رحمتیں بھیجوں گا. تو کہا کہ عبد الرحمن میں اللہ جل شانہ کی اس نعمت کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اتنا لمبا اور اتنا طویل سجدہ کر کے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتے، ان سے خطائیں نہیں ہوتی. اللہ جل شانہ کے معاف کردہ اور اللہ پاک بخشے بخشائے. اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے اگلی پچھلی آپ لوگوں کی اگر کچھ ہو بھی تو اس طبقے کی ساری معاف فرما دی. لیکن طبیعت کے اندر جو شکر کا جذبہ ہوتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے اس کو ایک کھجور دی. تو اس نے ایک کھجور ہاتھ میں اس کو جب ملی تو اس کو الٹ پلٹ کے دیکھا اور اس کو کم سمجھ کر پھینک دیا. اور تھوڑی دیر کے بعد
ایک اور شخص آئے تو آپ نے اس کو بھی ایک کھجور پیش کی، تو اس نے اس کھجور کو کہا کہ کتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایک نبی کے ہاتھ سے اللہ پاک نے مجھے کھجور عطا فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ جاؤ ام سلمہ کے پاس، ان کے پاس 40 درہم رکھے ہوئے ہیں، وہ ان کو دے دو، سونے کے یعنی چاندی کے سکے 40۔ اسی قسم کی ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک صاحب کو آپ نے کھجور دی تو اس نے کہا کہ اتنے بڑے اللہ کے اتنے بڑے نبی ہو کر، اتنی بڑی شخصیت ہو کر آپ نے صرف ایک کھجور مجھے دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کھجور میں غور کرو کہ اس میں اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس میں کتنے ذرے ہیں اور ہر ذرہ اللہ جل شانہ کی نعمت ہے۔ تو یہ در حقیقت ان حضرات کی تربیت تھی جو آپ کے دائیں بائیں رہتے تھے کہ ان کو چھوٹی سے چھوٹی نعمت کے بارے میں یہ احساس ہو کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ہے، اور اس کا شکر ادا کرنا اس کو بڑھائے گا، اور اس کی ناشکری کرنا اس کو بھی ختم کرے گا، اور اس کے علاوہ اور بے شمار نعمتوں کے ختم کرنے کا بھی سبب بنے گا۔ ہمارے ہاں شکر کا لفظ بہت عام ہے، کوئی فرد ایسا نہیں ہو سکتا جس کو اس کا مطلب نہ آتا ہو، لیکن جو اس کا حقیقی مفہوم ہے اور جو اس کا ایک وسیع مفہوم ہے، ہم میں سے بیشتر لوگ اس سے ناواقف۔ ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ شکر شروع کہاں سے ہوتا ہے، اور پھر یہ اس کی اعلیٰ ترین شکل کیا ہے، پھر اس کے فوائد کیا ہیں، زندگی کے اوپر اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں، ناشکری کسے کہتے ہیں، اور ناشکری کے نتیجے کے اندر انسان اپنی زندگیوں کے اندر کن چیزوں کو فیس کرتا ہے، کون سی چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، اپنے مشائخ کو، کہ بعض لوگ ان کے پاس اپنی محرومیاں لے کر آتے ہیں۔ مثلا کوئی آتا ہے کہ میری اولاد نہیں ہوتی، اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ایک بڑے ہی دینی وضاقتہ کے ایک شخص، ماشاءاللہ بڑی بھرپور قسم کی ان کی داڑھی تھی اور پگڑی پہنی بھی تھی یا ٹوپی پہنی بھی تھی، لیکن ایک بڑی دینی وضاقتہ تھی ان کی۔ وہ ہمارے شیخ، ہمارے مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے کہا کہ حضرت میری شادی کو اتنا عرصہ گزر گیا اور اولاد نہیں ہے، اور پھر میں نے دوسری شادی کی تو اس سے بھی اولاد نہیں ہے، اور میرے بھائی ہیں ان کی بھی اولاد نہیں ہے۔ مطلب ہمارے خاندان میں بچوں کی پیدائش کا سلسلہ مکمل طور پر رک گیا ہے، حالانکہ ہم خود کافی سارے لوگ ہیں۔ اور یہ تو حضرت نے ان سے کہا کہ سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ آپ وضو کریں۔ ہم مسجد کے ایک کونے کے اندر برآمدے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو فرمایا کہ آپ وضو کریں اور آپ 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھیں۔ بعض اوقات انسان کے منہ سے کوئی ایسی چیز نکل جاتی ہے، کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے جس میں یا تو ناشکری ہوتی ہے یا کسی اور کو تانا جوئی ہوتی ہے، اس میں کسی کو انسان نے تانا دیا ہوتا ہے کسی چیز کا۔ مثلا کوئی 8-10، ہمارے خاص طور پر ہماری قبائلی معاشرتوں میں ایسا بہت زیادہ ہوتا ہے کہ وہاں افرادی قوت کو بہت بڑی چیز سمجھا جاتا ہے۔ تو اگر کسی کے 8-10 بھائی ہیں تو وہ موقع بے موقع اپنے چچزاد بھائیوں کو اور اپنے پڑوسیوں کو یا مقابل کے لوگوں کو یہ احساس دلاتے رہتے ہیں کہ ہم 8-10 بھائی ہیں اور ہمارا جتھا بڑا مضبوط ہے اور ہمارے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کی شرارت کا نتیجہ بڑا خوفناک ہوگا۔ تو یہ احساس وہ دلاتے رہتے ہیں۔ اس کے اوپر بسا اوقات اللہ جل شانہ کی قدرت اپنے حرکت کے اندر آتی ہے اور آگے اولاد کا سلسلہ روک دیا جاتا ہے۔ تو یہ انسان کو پتہ نہیں چلتا، اس کی زبان سے بعض اوقات ایسے الفاظ نکلتے رہتے ہیں، کہتا رہتا ہے وہ ایسی باتیں۔ اس لیے آج کی اس مختصر نشست سے میرا خیال یہ تھا کہ ہم اس پر بات کریں۔ یہ ایک بہت ہی ہمارا اہم ترین ایک مسئلہ ہے کہ شکر کہتے کس کو، اور اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر شکر سے متعلق جو آیات نازل فرمائی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے اندر جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اس کی روشنی میں ہمیں حقیقی معنوں کے اندر ایک شکر کی کیفیت ہمارے نہ صرف دل میں پیدا ہو بلکہ ہمارے اعضاء و جوارح سے بھی جو اعمال نکلیں وہ شکر کے جذبے کو اپنے ساتھ لیے ہوئے ہوں۔ ایک تو یہ بات ہم سمجھ لیں کہ جو زبان سے ہم کہتے ہیں شکر الحمدللہ، یہ اللہ کا شکر ہے اور اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، یہ اچھی بات ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کسی کو اس کی بھی توفیق ملنا، لیکن یہ کافی نہیں ہوتا۔ صرف اسی کو شکر نہیں کہا جاتا، بلکہ یہ شکر کا ایک چھوٹا سا جز ہے۔ جو
شکر کا اصل مفہوم ہے وہ شروع وہاں سے ہوتا ہے کہ جب انسان بیٹھ کر اس بات کو سوچتا ہے کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ملتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے. دنیا میں اللہ جل شانہ کے علاوہ کسی کو دینے والی، کسی کو نوازنے والی، کسی کو عطا کرنے والی، کسی پر رحم کرنے والی، کسی پر فضل کرنے والی، کسی پر بخشش کرنے والی کوئی اور شخصیت نہیں ہے، کوئی اور ہستی نہیں ہے. اس پوری کائنات کے اندر اللہ جل شانہ نے یہ نظام خالصتاً اپنے پاس رکھا ہوا. اس فقط فرق کے ساتھ کہ اللہ جل شانہ نے اپنی اس عطا کے اوپر ایک پردہ اسباب کا ڈالا ہوا ہے. ایک اسباب کے پردے کے اندر چیزیں لوگوں سے ہوتی بالکل ایسے نظر آتی ہیں جیسے کہ اگر آپ کسی کو ڈاک کے ذریعے رقم بھیجتے ہیں. پرانے زمانے میں اب تو لوگوں نے اور طریقوں سے بھیجتے ہیں، چلے آج کل کا لے لیں کہ آپ آن لائن اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کرتے ہیں، یا وہ ایزی پیسہ آج کل آتا ہے اس سے آپ بھیجتے ہیں، یا موبی کیش سے بھیجو آج کل کے ذرائع ہیں، یا منی آرڈر بھیجتے ہیں. ابھی ختم نہیں ہوا منی آرڈر، چاہے کم ہو گیا ہو. تو جس بندے کو پیسہ جاتا ہے، چاہے وہ جتنا بھی دیہاتی ہو، چاہے وہ جتنا بھی سادہ لوگ ہو، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ جو میرے پاس لے کر آیا ہے، یہ جو ڈاکیا ہے، یا جو جس دکاندار نے مجھے دیے ہیں، جس کے پاس میں گیا ہوں، یہ اس کی طرف سے ہے. یہ وہ بالکل بھی نہیں سمجھتا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھیجے کسی اور نے، ملے اس کے ذریعے سے ہے، ہاتھ اس کا ہے، دیے اس نے ہیں، لیکن آئے کہیں اور سے ہیں. ایک مومن کی نعمتوں کے بارے میں ہمیشہ یہ کیفیت ہوتی ہے، چاہے وہ اس کو ملتی ہوئی لوگوں کے ہاتھوں سے نظر آتی ہے، آتی بھی اس کو ادھر ادھر سے آتی ہے، تو وہ لیکن یہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے، ہر نعمت کے بارے میں وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس رستے کے ذریعے سے اللہ جل شانہ کا ایک طریقہ ہے کہ وہ ان ذرائع سے بھی دیتا ہے اور ذرائع کے بغیر بھی دیتا ہے. دونوں صورتیں اس کی ہوتی ہیں. ذرائع کے ذریعے سے دینے کے اندر یہ ملازمتیں ساری ہماری، تجارتیں ہماری، کاروبار ہمارے، دکانیں ہماری، کھیت ہمارے، یا کوئی مہربان ہمارے سارے کے سارے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ چلے ایک بھائی کما رہا ہوتا ہے، دوسرا بھائی اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ ساری وہ شکلیں ہیں جس کے ذریعے سے اللہ جل شانہ عطا فرماتے ہیں، اور انہی شکلوں کے ذریعے سے بسا اوقات اللہ جل شانہ روک بھی دیتے ہیں. انہی شکلوں میں اللہ جل شانہ بعض اوقات برکت عطا فرما دیتے ہیں، اور انہی شکلوں کے اندر اللہ پاک بعض اوقات بے برکتی عطا فرما دیتے. جو چیز اللہ کی اس کے اوپر. وہ دو بھائی میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ ایسی کوئی بات ہوئی، تو مجھ سے کہنے لگے کہ برکت اور بے برکتی ہمیں سمجھ میں آ گئی. تو کہتے ہیں کہ وہ ہم دونوں بھائیوں کے پاس ایک جتنی رقم تھی، تو ہم نے سوچا اس تھوڑی سی رقم تھی، 30-40 لاکھ روپے تھے، کہ ہم اسے کوئی انویسٹ کر دیں، کہ پلاٹ لے لیں. تو دونوں بھائیوں نے اپنا اپنا اجتہاد کیا. تو ایک نے ایک جگہ پر لے لیا اور دوسرے نے دوسری جگہ کے اوپر لے لیا. تو 2-3 سال کہتے ہیں تو گزرے، تو دونوں کہہ رہے تھے کہ جس ایک نے ایک برابر رقم تھی، تو کہتے ہیں کہ ایک کا پلاٹ جو ہے وہ 80 لاکھ روپے کا ہو گیا 40 لاکھ سے، اور دوسرے کا پلاٹ 20 لاکھ روپے کا ہو گیا 40. ایک ہی برابر رقم ایک ہی زمانے میں دو بھائیوں نے دو جگہوں کے اوپر لگائی. اور کہتے ہیں دونوں کہتے ہیں، ہم ویسے دوست تھے ہمارے، ہنس رہے تھے، کہنے لگے کہ جی ہم تو اپنی دونوں اپنی انویسٹمنٹ پر ہنستے ہیں کہ ایک کی ڈبل ہو گئی ہے اور وہ اگلے چند مہینوں کے اندر مزید ڈبل ہو جائے گی، ایک کی آدھی ہو گئی ہے اور اگلے چند مہینوں میں مزید آدھی ہو جائے گی. کہتے ہیں مزید پیچھے نہ بک رہی ہے اور نہ وہ بیچی جا سکتی ہے، بلکہ وہ نیچے جائے گی. کہتے ہیں کہنے لگے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مال کے اندر برکت اور بے برکتی اللہ جل شانہ ایک جیسی چیزوں کے اندر عطا فرماتے ہیں. شکر کی ابتدا تو اس قلبی کیفیت کے ساتھ ہوتی ہے، جس میں انسان سب سے پہلے منعم حقیقی اللہ جل شانہ کو سمجھ لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز کو سمجھتا ہے. پھر اس کے 5 بڑے بڑے اجزاء ہیں، 5 صورتیں ہیں جس میں ہمیں غور کرنا چاہیے ہم اس میں سے کتنی صورتوں کے اوپر عمل کر رہے ہیں. سب سے پہلی کیفیت تو یہ جو میں نے پہلی چیز عرض کی، اس کے اندر پہلی چیز ہے کہ انسان دل کے اندر یہ محسوس کرے، اپنے پاس موجود تمام نعمتوں پر اس کو احساس ہو اور اس کی نگاہ ہو. اگر صحت اللہ نے دی ہے تو صحت کی نعمت، اگر اللہ نے صحیح الاعضاء پیدا کیا ہے، مثلا آپ نے ٹنڈے منڈے لوگ بھی دیکھے ہوں گے، بیچارے معذور پیدا ہوتے، کسی کا ہاتھ، کسی کی ٹانگ، کسی کی آنکھ، کسی کا، تو اگر اللہ پاک نے اعضاء صحیح پیدا کیے ہیں، دماغ اللہ پاک نے اگر صحیح عطا فرمایا، آپ نے معذور دیکھے ہوں گے، دماغی معذور، مینٹلی ریٹارڈڈ پیدائشی لوگ، اگر یہ چیزیں انسان کی ٹھیک ہیں، اگر اس کو اللہ پاک نے خاندان دیا ہے، والدین دیا ہے، نام و نسب دیا ہے، کوئی اچھا خاندان دیا ہے، پھر اور اللہ کی نعمتوں کو گنتا چلا جاتا ہے، گنتا چلا جاتا ہے، گنتا چلا جاتا ہے، تو اس کے نتیجے کے اندر ایک خاص کیفیت اس کے دل کے اوپر پیدا ہوتی ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں سر سے لے کے پاؤں تک اللہ جل شانہ کی نعمتوں کے اندر ڈوبا ہوں. یہ
دل کا شکر ہوتا ہے جو اس کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اس دل کے شکر کا ایک نتیجہ برآمد ہوتا ہے، اور نتیجہ یہ برآمد ہوتا ہے کہ اس کے بعد دوسرا شکر جو اس کے پاس آتا ہے وہ اس کے اعضاء کا شکر۔ اعضاء کا شکر کیا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ مجھے جو اللہ پاک سے امانت ملی ہے وہ میرے یہ ہاتھ پاؤں ہیں اور میرے یہ آنکھیں اور کان ہیں۔ ایک عزم وہ کر لیتا ہے، کہ ارادہ کر لیتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ پاؤں، اپنی آنکھوں اور اپنے کان کو، اپنی زبان کو، اس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر استعمال نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، تو نعمت کو نافرمانی کے اندر استعمال کرنا ناشکری ہے، کوئی نعمت بھی ہو۔ دیکھیں کسی انسان کو اللہ جل شانہ نے گھر دیا، گھر اللہ پاک کی بڑی نعمتوں میں سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کشادہ گھر کی دعا سکھائی ہے، وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي، مسنون دعاؤں میں سے ہے کہ اللہ مجھے گھر کے اندر وسعت عطا فرما، یعنی وسیع گھر مجھے عطا فرما، مسنون دعاؤں میں سے۔ اس گھر میں جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اگر وہ اس گھر کے اندر فسق و فجور کی اور گناہ کی محفلیں منعقد کرتا ہے، شراب و کباب کی محفلیں منعقد کرتا ہے، ناچ گانے کے پروگرام رکھتا ہے اس کے اندر، تو یہ گھر کی ناشکری ہے۔ گھر اللہ پاک کی نعمت تھی اور اس نے اس نعمت کو استعمال کیا اللہ تعالیٰ کی ناشکری کے اندر۔ اسی طرح گاڑی اللہ پاک کی نعمت ہے، منصب اللہ جل شانہ کی نعمت۔ اگر کسی کو اللہ پاک نے کوئی منصب عطا فرمایا ہے، کوئی عہدہ عطا فرمایا ہے، اگر اس عہدے کو وہ غلط استعمال کرتا ہے، اس کام کو وہ غلط استعمال کرتا ہے، اسی طرح پیسے اللہ پاک کی نعمت ہے، اسی لیے اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر پیسوں کو غلط استعمال کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اللہ پاک نے فرمایا کہ اسراف کرنے والے، تبذیر کرنے والے، بلا وجہ پیسہ لگانے والے اور اڑانے والے، یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اس لیے کہ سب سے بڑا ناشکرا شیطان تھا۔ ناشکری کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ شیطان سے ہوئی ہے، کہ اس نے بجائے اللہ جل شانہ کی نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرنے کے، اس کے اندر اس کی انانیت جاگ گئی اللہ کے حکم کے مقابلے میں۔ جب اللہ پاک نے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو اگر وہ سوچتا کہ یہ تو اللہ پاک کا حکم ہے، ہم جیسوں کو اپنی حیثیت کو اس وقت دیکھتا اور حکم الہی کی حیثیت کو دیکھتا، تو خود بخود باقی فرشتوں کی طرح وہ سجدے کے اندر گر جاتا۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ مومنین کی ایک صفت یہ بیان کی ہے کہ جب ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا اور اللہ پاک کی جلال کا اور اللہ جل شانہ کی صفات کا جب ان کے قلوب کے اوپر غلبہ ہوتا ہے، اللہ پاک کے بارے میں جو سوچتے ہیں، تو بے اختیار وہ سجدوں کے اندر گر جاتے ہیں اللہ کی عظمت کا خیال کر کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے کہا کہ تم سے قرآن سنوں، تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ پاک نے میرا نام لے کر کہا کہ ہاں اللہ پاک نے تمہارا نام لے کر کہا۔ اس کے اوپر ان پر ایک عجیب وجد کی کیفیت طاری ہو گئی، اور بہت روئے دھوئے اس بات کے اوپر کہ یا رسول اللہ میرا نام لیا اللہ پاک نے۔ اب دیکھیں، ایک کی یہ کیفیت ہے شکر گزار کی کہ اللہ نے نام لیا میرا، اور ایک کی ناشکری یہ کہ اللہ پاک کا براہ راست امر اس کو ہوا، حکم الہی اس کی طرف متوجہ ہوا، حکم الہی کو چھوڑ کر جب اس نے اپنی انا کی بات مانی تو اللہ جل شانہ نے اس کو دنیا کے اندر خباثت کا اور شیطانت کا ایک علمبردار بنا دیا، شیطان اس کا نام رکھ دیا، اور اس سے زیادہ مکروہ اور کریہ کردار کوئی اور نہیں ہے اس دنیا کے اندر شیطان سے زیادہ۔ دنیا کے اندر جتنی برائیاں، دنیا میں جتنے گناہ، دنیا میں جتنی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، وہ اسی کے پھیلائے ہوئے جال کے نتیجے کے اندر ہو رہی ہیں، اور اس نے بڑی ڈٹائی سے اللہ پاک سے اس کی اجازت مانگی ہے کہ اللہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا، آپ مجھے اس طرح مہلت دیں۔ یہ اس کو پتہ ہے کہ مہلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ اس کو پتہ ہے زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اس نے کہا مجھے اس طرح مہلت دے دیں کہ مجھے موت مت دیں، زندگی دیں مجھے، باقی پھر اب آپ کی مخلوق کے ساتھ میں کتنوں کو جہنم میں لے کر جاتا ہوں، میں اس کی اپنی پوری کوشش کروں گا۔ تو دوسری چیز جو اس کے ساتھ وابستہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب پہلے مرحلے کے اوپر اس کے دل میں کیفیت پیدا ہوتی ہے، یہ کیفیت اس کے اعضاء کے اندر سرایت کرتی ہے، اعضاء کی طرف جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک آدمی کہے کہ میں شکر گزار تو ہوں، لیکن اپنے اعضاء کو اللہ جل شانہ کی فرما برداری کے اندر وہ نہیں لا سکا، اور اس کے اعضاء اللہ تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتے۔ یعنی یہ کیسا بندہ ہوگا جو اللہ جل شانہ کہے کہ میں شکر گزار ہوں، لیکن جب امر الہی اس کی طرف آتا ہے دن میں 5 دفعہ اللہ تعالیٰ کا منادی پکارتا ہے کہ آؤ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ حکم الہی ہے، فرض ہے تمہارے اوپر کہ آؤ اور اللہ جل شانہ کے گھر میں آ کر اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ، اس کے سامنے سجدہ کرو۔ تو یہ
کہے کہ میرے اس کا یہ زبان سے نہ کہے لیکن اپنے اعضاء و جوارح سے یہ پیغام دے کہ میرے پاس اس سے زیادہ ضروری کام ہے، اس اللہ کے اس حکم سے زیادہ ضروری چیزوں کے اندر میں مشغول ہوں، نعوذ باللہ، کہ میں میری ملازمت ہے یا میرا کاروبار ہے یا میری نیند ہے یا میرا آرام ہے یا میری سستی ہے، یہ سب کے سب وہ اعذار ہیں جو اللہ جل شانہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہونے سے انسان کو روکتے ہیں۔ اور کتنے معاشرے میں عمومی طور پر آپ دیکھیں، اگر ہمارے معاشرے میں شکر گزاری کی کیفیت پیدا ہو جائے تو ہماری فجر کی نماز کے اندر اتنا ہی مجمع ہوگا جتنا جمعے کی نماز میں ہوتا ہے، کیونکہ جو لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں یہ اسی معاشرے کے لوگ ہوتے ہیں، یہ کوئی آسمان سے تو اترتے نہیں سر جمعے کے دن کہ یہ کوئی خاص مخلوق ہے جو جمعے کے دن آسمان سے زمین پر اترتی ہے اور جمعہ گزرتے ہی وہ کہ دوبارہ آسمان پہ پرواز کر جاتی ہے اور اس معاشرے میں نہیں ہوتی۔ یہ وہی لوگ ہیں جو انہی محلوں میں اور انہی جگہوں میں رہتے ہیں، لیکن فجر کی نماز پر آپ جا کر کسی مسجد کی ویرانی اور اس کا سونا پن دیکھیے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انسان کتنا شکر گزار ہے اور انسان کتنا اللہ جل شانہ کی نعمتوں کے آگے اس کا سر اس نے ٹیکا ہوا ہے اللہ پاک کے سامنے۔ پھر آپ کو اللہ پاک کا حلم بھی سمجھ میں آئے گا کہ اللہ پاک کتنے حلیم ہے، اس کے باوجود نعمتوں کا دریا بہایا ہوا تھا، اس کے باوجود دیے جا رہے ہیں دیے جا رہے ہیں دیے جا رہے ہیں، کوئی چیز روکتے نہیں، کیونکہ انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ دنیا اس چیز کی ہے۔ دنیا میں چھوٹے موٹے جھٹپٹے آثار مرتب ہوتے ہیں چیزوں کے، لیکن جو حقیقی دار الجزا ہے وہ یہ دنیا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اس میں تو کافر ہے، اس میں تو چاہے مشرک ہے، اس میں نعوذ باللہ اللہ پاک کو گالیاں دینے والے ہیں، اللہ ملحدین ہیں، ملحدین صبح و شام اللہ کی بدترین گستاخی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، دے بھی رہا ہے، ہر چیز ان کے لیے، پوری کائنات کو ان کے فائدے کے لیے اللہ پاک نے کھولا ہوا ہے، اوپن کیا ہوا ہے کہ اس پوری کائنات سے جو فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھائیں۔ تیسرا شکر کا جب یہ اعضاء کا شکر جو ہے، انسان سوچے کہ میں اپنے اعضاء سے کتنا شکر ادا کرتا ہوں۔ تیسرا شکر وہ ان ذرائع کا شکر ہے جن ذریعوں سے ہمیں نعمتیں آئی ہوتی ہیں۔ مثلا میرے اور آپ کے پاس کوئی بھی ہم سے پوچھے کہ میرے اور آپ کے پاس سب سے بڑی نعمت کون سی ہے، سب سے بڑی نعمت، تم کیا کہیں گے جی؟ ایمان کی نعمت ہے۔ ایمان کی نعمت سے بڑی کوئی نعمت تو نہیں، اسلام کی نعمت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دامن اللہ پاک نے نصیب فرمایا ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت تو دنیا میں نہیں ہو سکتی نا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا شکر کیا ہے؟ اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ، نعمتیں تو ساری اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن جن ذریعوں سے ہم تک پہنچی ہیں ان ذرائع کا ہم شکر ادا کرنے والے ہیں۔ تو ان ذریعوں میں سے سب سے بڑا ذریعہ کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نعمت اسلام جو ہم تک پہنچی ہے تو سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو ہمیں درود شریف بتایا گیا، درود شریف کے الفاظ پر آپ نے کبھی غور کیا؟ یہ دعا ہے رسول اللہ کو کہ اللہ صلاۃ ہو رسول اللہ پر، سلام ہو رسول اللہ پر۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور رسول اللہ کو دعا دینے کا سوچیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ ان کے لیے دعا کریں گے تو ان کو درجات ملیں گے؟ العیاذ باللہ، ہم دعا کریں گے تو ان کی آخرت کا مسئلہ حل ہوگا؟ یہ تو شکر ہے اصل میں کہ یا اللہ ان کے ذریعے سے نعمت اسلام ہم کو ملی، ان کے ذریعے سے یہ کلمہ ہم تک پہنچا، ان کے ذریعے سے ہمیں آپ کا تعارف حاصل ہوا، ہم نے آپ کو پہچانا، آپ کی وحدانیت ہم نے جانی، آپ کا کلام ہم نے جانا، ہمیں قرآن ملا، ہمیں دین ملا، ہمیں شریعت ملی، ہمیں اسلام ملا، ہمیں توحید ملی، ہمیں رسالت ملی۔ یا اللہ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ صلاۃ ہو ان کی ذات پر اور لاکھوں درود ہو اور لاکھوں سلام ہو یا رب العالمین اس ذات عالی پر جو اس نعمت کے لیے ذریعہ بنی اور جس کے ذریعے سے نعمت ہم تک پہنچی۔ اسی لیے اللہ والوں کو ہم نے دیکھا کہ دن کے اندر ہزار 10,000 20,000 دفعہ درود و سلام پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جب وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ ہمیں یہ نعمت ان کے ذریعے سے ملی ہے تو پھر وہ ان کے دل تشکر کے جذبات سے لبریز ہو جاتے ہیں اور ان کی زبانوں پہ درود و سلام کے نغمے جاری ہو جاتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد درجہ بدرجہ دیکھیں، میری اور آپ کی براہ راست ملاقات نہیں ہوئی، ہم ان خوش نصیبوں میں شامل نہیں ہیں جن کی آنکھوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا براہ راست۔ آپ میں یقیناً ایسے خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے خواب کے اندر دیکھا ہوگا، اور آپ نے فرمایا کہ من رآنی فقد رآنی، جس نے خواب میں بھی مجھے دیکھا ایسا ہے جیسے اس نے جیتے جاگتے مجھے دیکھا، وہ ایسا خوش نصیب ہے جیسے اس نے جاگتے ہوئے مجھ کو دیکھا ہو، جس نے خواب میں مجھے دیکھا ہے۔ تو یہ بڑی سعادت ہے، تو ایسے لوگ تو یقیناً ہوں گے، لیکن ہم نے
ویسے اپنی زندگیوں کے اندر آپ کو نہیں دیکھا. تو یہ نعمت درجہ بدرجہ منتقل ہوئی. ہم جو اتنا صحابہ کرام کا تذکرہ کرتے ہیں اور ہم حضرات صحابہ کرام کے تذکروں کے اوپر اتنے اشکبار ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ جماعت ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا دین وصول کیا. حالانکہ یہ انبیاء نہیں تھے، یہ عام انسان تھے. عام تو نہیں تھے ظاہر بات ہے، لیکن باڈی کیمسٹری کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ ایک عام انسان تھے. درجات کے اعتبار سے تو عام نہیں تھے، وہ تو حضرات صحابہ تھے. اللہ جل شانہ نے ان کے بارے میں کیا کچھ فرمایا. تو انہوں نے دین پورا کا پورا وصول کیا اور پھر بڑی مشقت کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ، بڑے مجاہدے کے ساتھ، بڑی جانفشانی کے ساتھ ہمارا اور آپ کا خیال رکھتے ہوئے اس کو لے کر وہ پھیل گئے. یقین جانیے صحابہ کا سب سے بڑا مجاہدہ آپ کو پتہ ہے کیا تھا؟ صحابہ کرام کا سب سے بڑا مجاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک سے جدائی تھی. وہ ان کے لیے ایک وہ مسجد نبوی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ پاک اور وہاں پر ان کی یادیں اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس، یہ چیزیں ان کے آپ کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد یہ ان کی زندگی کا خلاصہ تھا. ان عاشقان باصفا کا، ان عاشقان پاک تینت کا یہی گویا کہ ایک ان کے پاس اثاثہ تھا. لیکن چونکہ دین کی ذمہ داری اور شکر نعمت ان پر اس قدر غالب تھی کہ اس نعمت کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو مدینہ منورہ تک محدود نہ رکھا جائے، بلکہ اس کو لے کر دنیا کے کناروں اور کونوں تک جایا جائے. اس بات نے ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس چھڑوا دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی چھڑوا دی اور اس کو چھوڑ کر وہ نکلے ملکوں میں. آج کہاں ان کی قبریں، ہمارے ملک کے اندر بھی ہمارے ہاں پشاور کے پاس اصحاب بابا اور یہ جو پنجگور کا علاقہ مشہور ہے، تو مورخین یہ کہتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ پنجگور کا مطلب ہے 5 قبریں، تو کہتے ہیں یہ 5 صحابہ کی قبریں. افغانستان میں صحابہ کی قبریں ہیں. سینٹرل ایشیا میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عثمان ابن عفان کے، ان کے صاحبزادے سینٹرل ایشیا کے اندر. حضرت ابو ایوب انصاری ترکی کے اندر، اور افریقہ کی طرف آپ چلے جائیں اور آپ شام کے اندر تو ایک قبرستان میں صرف 6000 صحابہ مدفون. عراق کے اندر صحابہ آپ کو ملیں گے، یمن کے اندر صحابہ کی قبریں ہیں. یہ ایک جماعت تھی، ایسی پھیل گئی اور بکھر گئی پوری دنیا میں. کس خیال سے؟ نعمت اسلام کا شکر ادا کرنے کے لیے. تو تیسری چیز ذرائع کا شکر. ذرائع کے شکر میں یعنی وہ اسباب، وہ مینز جن کے ذریعے سے اسلام ہم کو ملا ہے، اور نعمت اسلام کا شکر یہ ہوگا کہ ان ذرائع کا بھی ہمارے دل میں شکر ہو. اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اس کے بعد حضرات صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، اس کے بعد اولیاء دین، بزرگان دین، مشائخ عظام اور علماء کرام، جن کے ذریعے سے یہ دین آج ہم تک اگر ہمارے گھروں کے اندر پہنچا ہے، جو ذریعے اس کے اندر استعمال ہوئے ہیں، ان سارے ذرائع کے بارے میں انسان کے دل کے اندر ایک شکر گزاری کی کیفیت اس کو محسوس ہو اس بات کا کہ یہ وہ ذرائع ہیں جن کی بدولت آج میں اسلام کے اوپر کھڑا ہوں. چوتھی چیز اس کے اندر جو شامل ہے وہ پھر زبان کا شکر. انسان اپنی زبان سے بھی اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرتا رہے ان ساری چیزوں کے ساتھ جو اس کی پشت کے اوپر جو چیز درکار ہے. اور پانچویں چیز جو اللہ جل شانہ نے انسان سے مطالبہ جس کا فرمایا وہ یہ کہ جب تمہیں کیفیت شکر حاصل ہو جائے تو اس کیفیت کو بھی میری عطا سمجھو. اگر کسی وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک بڑا ہی زبردست مقولہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ جل شانہ کسی پر شکر کا دروازہ تو کھول دے. شکر کا دروازہ کھولنے کا کیا مطلب ہے؟ شکر کی توفیق عطا فرما دے. کہ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ پاک کسی پر شکر کا دروازہ کھول دے، شکر کی توفیق عطا فرما دے اور اس پر پھر نعمتوں کا دروازہ بند کر دے. یہ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے شکر کو نعمت میں اضافے کے ساتھ جوڑا ہے. تو جس پر اللہ نے نعمتوں کا دروازہ کھولنا ہوگا، جس کو اللہ پاک نے نعمتیں عطا کرنی ہوں گی، اس پر پہلے اللہ پاک شکر کا دروازہ کھولیں گے. جب شکر کا دروازہ کھلے گا تو اس کے بعد نعمت کا دروازہ کھلے گا. اور ایک بات یاد رکھیے گا، نعمت کسی ظاہری چیز کو نہیں کہتے. مثلا ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارے ذہن میں آتا ہے ہر پیسہ نعمت نہیں ہوتا. جو پیسہ اپنے ساتھ وبال لے کر آئے، جو پیسہ اپنے ساتھ آزمائش لے کر آئے، جو پیسہ اپنے ساتھ مصیبتیں لے کر آئے، پریشانیاں لے کر آئے،
جہنم لے کر آئے، قبر کا عذاب لے کر آئے، وہ پیسہ نعمت نہیں ہوتا. ہر پیسہ نعمت نہیں ہوتا، ہر اولاد نعمت نہیں ہوتی. بعض ہم نے والدین دیکھیں اپنے بچوں کے بارے میں ان کو کہتے ہیں، یعنی صبح و شام یہ کہتے ہیں کہ کاش یہ نہ پیدا ہوئے ہوتے. نعمت نہیں سمجھتے، ان کو وبال جان سمجھتے ہیں. تو ہر اولاد نعمت نہیں ہوتی، ہر پیسہ نعمت نہیں ہوتا، ہر منصب نعمت نہیں ہوتی. یہ جن چیزوں کو، یہ جو چیزیں ہیں یہ یوں سمجھیں کہ یہ بلینک ہے، چاہے پیسہ ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے منصب ہو، کچھ بھی ہو. اس میں یا تو اللہ پاک اس کے اندر بطور نعمت دیتے ہیں یا بطور آزمائش اور عذاب دیتے ہیں. دونوں صورتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ڈھیل کی شکل میں بھی یہ چیزیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں اور جب اس کی آواز نہیں جا رہی، اوپر کہہ رہے ہیں، اوپر آواز نہیں جا رہی، اوپر کے اسپیکر. تو اس کو ذرا آپ لوگ دیکھ لیا کریں، نماز سے پہلے چیک کیا کریں. ساری قاری صاحب آپ لوگ نماز سے پہلے سارے اسپیکر چیک کیا کریں. ایک بندہ اوپر جا کے سارا پہ آواز کیوں نہیں جا رہی ہے، لوگ کافی دیر سے اشارے کریں. تو ایک ڈھیل کی شکل میں دیتے ہیں بعضوں کا، اور یہ اس کے عذاب کے اندر اضافے کے لیے دیتے ہیں، اور چاہے وہ اس شکل کے. تو نعمت اس کو اس وقت سمجھا جائے گا جب وہ بندے کے حق کے اندر دنیا اور آخرت کے اندر مفید ہو جائے. یہ نعمت کی تعریف ہے. نعمت وہ ہوتی ہے جو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی مفید ہوگی. اگر اس کے ساتھ فرض کیجئے کوئی آزمائش ہے تو بھی وہ آزمائش اس کے لیے کسی اور نعمت کا سبب پھر بنتی ہے. اللہ پاک بعض اوقات ایسے بھی کرتے ہیں، کوئی ایک نعمت یا لے کر یا ایک نعمت میں کوئی آزمائش وہ بھی نعمت ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے اللہ جل شانہ انسان کے لیے کچھ اور دروازے کھولتے ہیں، کچھ اور چیزیں اس کو جب عطا کرنے کی نیت کرتے ہیں. جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، صحابہ پر جو حالات آئے، یہ حالات در حقیقت مستقبل کی تمام ان نعمتوں کا پیش خیمہ تھے کہ ان کے ذریعے سے اللہ جل شانہ اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائے گا اور ان تک یہ چیزیں پہنچیں گی. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کا جو قول تھا، میں نے کہا کہ اس میں انہوں نے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں. ایک تو یہ کہا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ جل شانہ شکر کا دروازہ کھول دیں اور نعمتوں کا دروازہ کسی کے اوپر بند کر دیں. اور اسی طرح فرمایا کہ ایسے بھی نہیں ہوتا کہ اللہ جل شانہ کسی کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیں، دعا کی توفیق اس کو دیں، اور قبولیت کا دروازہ بند کر دیں کہ قبول نہ کریں اس کی دعاؤں کو. جس کو اللہ جل شانہ دعا کی توفیق عطا فرماتے ہیں کہ وہ دعا کرتا ہے، اللہ پاک سے مانگتا ہے، اللہ جل شانہ اس کے لیے قبولیت کا دروازہ بھی ساتھ، یعنی یہ دونوں دروازے ساتھ کھلتے ہیں. اور تیسرا ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ جل شانہ کسی کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دے اور مغفرت کا دروازہ بند کر دے. جس انسان کو اللہ پاک توبہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں، جو صبح و شام اپنے گناہوں کے اوپر، اپنی نااہلیوں کے اوپر، اپنی نالائقیوں کے اوپر، اپنی معصیتوں کے اوپر اللہ جل شانہ سے توبہ کرتا رہتا ہے، فرمایا کہ اس کے اوپر توبہ کا دروازے کے ساتھ دوسرا دروازہ جو اللہ پاک اس کے ساتھ کھولتے ہیں وہ مغفرت کا دروازہ. یعنی اگر کسی کو شکر کی توفیق ہے تو نعمتوں میں اس کے ساتھ اضافہ جڑا ہوا ہے، اگر کسی کو توبہ کی توفیق ہے تو مغفرت کا دروازہ اللہ جل شانہ نے اس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، اور اگر کسی کو دعا کی توفیق ہے تو اللہ جل شانہ نے قبولیت کو اس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. اللہ جل شانہ ہمیں صحیح معنوں کے اندر شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنی نعمتوں کا احساس اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں بیٹھ کر اس کا احساس ہو کہ یہ نعمتیں کبھی اگرچہ ہم اس کو گن نہیں سکتے. قرآن میں اللہ نے واضح فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم جتنا بھی اللہ کی نعمتیں گننا چاہو عدد نہیں برابر کر سکتے کہ یہ 500 ہیں، 1000 ہیں، 1200 ہیں، 1500 ہیں، اس کی کاؤنٹ تم پورا نہیں کر سکتے. لیکن اس کے اندر مشغول رہنا اور اس کو سوچنا اور اس کے نتیجے کے اندر انسان کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہونا سعادت کی بہت بڑی نشانی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.